دوستو جیسا کہ ہم جگر کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں، آج ہم یرکان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دوستو یرکان کی وجہ سے پہلے جگر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جگر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو سروسس آف لیور کہتے ہیں۔ دوستو میری بات کو غور سے سمجھیے گا، یرکان کے اندر انٹسٹائن اور پیٹ کی طرف سے جو خون جگر کو آتا ہے وہ مکمل طور پر نہیں آ پاتا، جس کی وجہ سے جگر کے اندر بہت زیادہ پرابلم پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوستو یرکان کو مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، بہت سے لوگ اسے ہیپاٹائٹس کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے جوائنٹس وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ دوستو یرکان یا ہیپاٹائٹس کسی ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جو جگر کے اندر سوزش پیدا کرتا ہے۔ یہ وائرس 5 سے یا 6 طرح کے ہوتے ہیں، مثلا ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ٹی، ای، ایف وائرس وغیرہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دوستو اب جس وائرس سے ہمارا جگر انفیکٹو ہوا ہے، ہم اس کو اس طرح کا یرکان کہتے ہیں، جیسا کہ مثلا بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس ٹی، ای وغیرہ۔ دوستو یرکان کی وجہ سے ہمیں مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ پیٹ کے اندر خرابی، پیٹ میں ہلکا ہلکا سا درد، بدہضمی، بھوک کا نہ لگنا، تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہونا، پاؤں پر سوجن ہو جانا، پیٹ کا بڑھ جانا، پیٹ میں بعض اوقات پانی بھی آ جاتا ہے، جوائنٹس کی وجہ سے خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہے، متلی اور قے ہونے لگتی ہے، بعض اوقات ناک سے نکسیر بھی پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ مریض کسی بھی وقت بے ہوش ہو سکتا ہے اور کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتا ہے۔ بعض دفعہ یرکان کی وجہ سے مریض کو سیاہ رنگ کا پخانہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات پخانے کے اندر خون بھی آ سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے مسوروں سے خون بھی رسنا شروع ہو جاتا ہے اور مریض میں وزن کی کمی کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ یرکان کی وجہ سے بواسیر بھی ہو جاتی ہے، مریض کو ہلکا ہلکا بخار بھی رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تلی بھی بڑھ جاتی ہے۔ یرکان کی وجہ سے جلد میں خشکی اور معمولی سی خارش بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ سب علامات یرکان کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ امید ہے آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ کون سی علامات یرکان کے اندر ہمیں ہو سکتی ہیں اور ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ان میں سے آپ کو یہ کچھ علامات محسوس ہو رہی ہیں تو آپ کو ضرور کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر یرکان کے ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یرکان کی وجہ سے مختلف کمپلیکیشن یعنی پیچیدگیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلے یرکان کی وجہ سے آپ کا جگر بھی بڑھ سکتا ہے اور بعد میں جگر بھی سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ جگر کے خراب ہونے کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات مریض نیم بے ہوشی میں پڑا رہتا ہے یا کبھی کبھار وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یرکان کی وجہ سے مریض کی خوراک کی نالی یعنی ایسوفیگس میں وریدیں پھیل جاتی ہیں اور ان میں خون کا رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو جگر ہمارے جسم کے لیے بہت ہی اہم پارٹ ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے جگر کے بارے میں گفتگو کی تھی اور ہم نے جگر کے کام کو بھی جانا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جگر کے بارے میں ضرور مکمل طور پر جانیے۔ میرے دوستو امید ہے آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں یرکان کس وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ ایک دفعہ اس ویڈیو کو ضرور دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کو مکمل طور کے اوپر سمجھ آ جائے کہ آپ کو یرکان کس وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کے لیے اتنی محنت کر کے ویڈیو بناتا ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اگر ممکن ہو تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ لوگ بیماریوں کے بارے میں ایک اچھی انفارمیشن حاصل کر سکیں۔
اور مہنگے ترین ڈاکٹروں سے چھٹکارا ضرور حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔